اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ایک ایسے موضوع پر آپ سے گفتگو کروں گا کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ موضوع ہے کہ جس پر ہم اکثر گفتگو نہیں کرتے، اور یہ وہ موضوع ہے جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، اور اسی وجہ سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بے شمار مواقع پر جو کنفیوز ہوتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کو عروج نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں کو عروج دے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی کوئی مدد نہیں کر رہے، اللہ کہاں ہے کہ مسلمان اتنے سفرنگ میں ہیں اور اللہ کی مدد نہیں آ رہی۔ یہ وہ موضوع ہے کہ ہم تحریک کے جو ساتھی ہیں، ہم تحریک کے لوگ بھی یہ شکوہ شکایت کرتے ہیں کہ تحریک اتنے عرصے سے کام کر رہی ہے اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا۔ اس کی بڑی بنیادی وجہ ہے یہ موضوع کہ جو ہم نے حقیقت میں سمجھا نہیں ہے۔ یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر ہے 1945 کی، 1945 کی اجتماع ارکان میں، اور جس میں بڑی بنیادی چیز مولانا نے سمجھائی ہے کہ قوموں اور جماعتوں کا عروج و زوال جو ہے اس کی بنیادیں کیا ہیں۔ تو اس پر مولانا لکھتے ہیں کہ انسانی عروج و زوال کا مدار اخلاق پر ہے۔ اب انسان کی جو دو حیثیتیں ہیں، طبعی اور ایک اخلاقی، مولانا لکھتے ہیں کہ یہ دونوں حیثیتیں انسان کے اندر ملی جلی کام کر رہی ہیں، اور مجموعی طور پر اس کی کامیابی اور ناکامی اور اس کے عروج و زوال کا مدار مادی اور اخلاقی دونوں قسم کی قوتوں پر ہے۔ وہ بے نیاز تو نہ مادی قوت ہی سے ہو سکتا ہے اور نہ ہی اخلاقی قوت سے۔ اسے عروج ہوتا ہے تو دونوں کے بل پر ہوتا ہے، اور وہ گرتا ہے تو اسی وقت گرتا ہے جب یہ دونوں طاقتیں اس کے ہاتھ سے جاتی رہتی ہیں، یا ان میں وہ دوسروں کی بنسبت کمزور ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر غیر نظر سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ انسانی زندگی میں اصل فیصلہ کن اہمیت اخلاقی طاقت کی ہے، نہ کہ مادی طاقت کی۔ اس میں شک نہیں کہ مادی وسائل کا حصول، طبعی ذرائع کا استعمال اور اسباب خارجی کی موافقت بھی کامیابی کے لیے شرط لازم ہے، اور جب تک انسان اس عالم طبعی میں رہتا ہے یہ شرط کسی طرح ساقط نہیں ہو سکتی، مگر وہ اصل چیز جو انسان کو گراتی اور اٹھاتی ہے اور جسے اس کی قسمت کے بنانے اور بگاڑنے میں سب سے بڑھ کر دخل حاصل ہے، وہ اخلاقی طاقت ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم جس چیز کی وجہ سے انسان کو انسان کہتے ہیں وہ اس کی جسمانیت یا حیوانیت نہیں بلکہ اس کی اخلاقیت ہے۔ آدمی دوسری موجودات سے جس خصوصیت کی بنا پر ممیز ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ جگہ گھیرتا ہے یا سانس لیتا ہے یا نسل کشی کرتا ہے، بلکہ اس کی وہ امتیازی خصوصیت جو اسے ایک مستقل نوع ہی نہیں خلیفۃ اللہ فی الارض بھی بناتی ہے، وہ اس کا اخلاقی اختیار اور اخلاقی ذمہ داری کا حامل ہونا ہے۔ پس جب اصل جوہر انسانیت اخلاق ہے تو لا محالہ یہ ماننا پڑے گا کہ اخلاقیات ہی کو انسانی زندگی کے بناؤ بگاڑ میں فیصلہ کن مقام حاصل ہے، اور اخلاقی قوانین ہی انسان کے عروج و زوال پر فرما روا ہیں۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے جب ہم اخلاقیات کا تجزیہ کرتے ہیں تو اصولی طور پر ہمیں دو بڑے شعبوں میں منقسم نظر آتے ہیں: بنیادی انسانی اخلاقیات اور اسلامی اخلاقیات۔ بنیادی انسانی اخلاقیات سے مراد وہ اوصاف ہیں جن پر انسان کے اخلاقی وجود کی اساس قائم ہے۔ ان میں وہ تمام صفات شامل ہیں جو دنیا میں انسان کی کامیابی کے لیے بہرحال شرط لازم ہیں، اور وہ خواہ صحیح مقصد کے لیے کام کر رہا ہو یا غلط مقصد کے لیے۔ ان اخلاقیات میں سے اس سوال کا کوئی دخل نہیں ہے کہ آدمی خدا اور وحی اور آخرت کو مانتا ہے یا نہیں، طہارت نفس اور نیت اور عمل صالح سے آراستہ ہے یا نہیں، اچھے مقصد کے لیے کام کر رہا ہے یا برے مقصد کے لیے، قطع نظر اس سے کہ کسی میں ایمان ہو یا نہ ہو، اور اس کی زندگی پاک ہو یا ناپاک، اس کی صحیح کا مقصد اچھا ہو یا برا۔ جو شخص جو گروہ بھی اپنے اندر وہ اوصاف رکھتا ہوگا جو دنیا میں کامیابی کے لیے ناگزیر ہیں، وہ یقیناً کامیاب ہوگا، ان لوگوں سے بازی لے جائے گا جو ان اوصاف کے لحاظ سے اس کے مقابلے میں ناقص ہوں۔ مومن ہو یا کافر، نیک ہو یا بد، مصلح ہو یا مفسد، غرض جو بھی ہو، وہ اگر کارگر انسان ہو سکتا ہے تو صرف اسی صورت میں کہ جب اس کے اندر ارادے کی طاقت، فیصلے کی قوت ہو، عزم
اور حوصلہ، صبر و ثبات، استقلال و تحمل، برداشت، استقلال ہو، تحمل اور برداشت ہو، ہمت اور شجاعت ہو، مستعدی اور جفا کشی ہو، اپنے مقصد کا عشق اور اس کے لیے ہر چیز قربان کر دینے کا بل بوتا ہو، جزم و احتیاط اور معاملہ فہمی و تدبر، باضابطگی کے ساتھ کام کرنے کا سلیقہ ہو، فرض شناسی اور احساس ذمہ داری ہو، حالات کو سمجھنے اور ان کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے اور مناسب تدابیر کرنے کی قابلیت ہو، اپنے جذبات و خواہشات اور ہیجانات پر قابو ہو، اور دوسرے انسانوں کو موہنے اور ان کے دل میں جگہ کرنے اور ان سے کام لینے کی صلاحیت ہو۔ یہ وہ بنیادی انسانی اخلاقیات ہیں۔ مولانا کہہ رہے ہیں کہ یہ جس قوم میں ہوں گے، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ اللہ کی نافرمان ہو، چاہے وہ ایک غلط مقصد کے لیے جمع ہوئی ہو، لیکن اگر ان میں یہ خصوصیات ہوں گی تو ان کی کامیابی کا امکان زیادہ ہے۔ پھر ناگزیر ہے کہ اس کے اندر وہ شریفانہ خصائل بھی کچھ نہ کچھ موجود ہوں جو فی الحقیقت جوہر آدمیت ہیں اور جن کی بدولت آدمی کا وقار اور اعتبار دنیا میں قائم ہوتا ہے۔ مثلا خودداری، فیاضی، رحم، ہمدردی، انصاف، وسعت قلب و نظر، سچائی، امانت، راست بازی، پاس عہد، معقولیت، اعتدال، شائستگی، طہارت و نظافت، ذہن و نفس کا انضباط۔ یہ اوصاف اگر کسی قوم یا گروہ کے بیشتر افراد میں موجود ہوں تو گویا یوں سمجھیے کہ اس کے پاس وہ سرمایہ انسانیت موجود ہے جس سے ایک طاقت اور اجتماعیت وجود میں آ سکتی ہے، لیکن یہ سرمایہ مجتمع ہو کر بالفعل ایک مضبوط و مستحکم اور کارگر اجتماعی طاقت نہیں بن سکتا جب تک کچھ دوسرے اخلاقی اوصاف بھی ان کی مدد پر نہ آئیں۔ مثلا تمام یا بیشتر افراد کسی اجتماعی نصب العین پر متفق ہوں اور اس نصب العین کو اپنی انفرادی اغراض بلکہ اپنی جان، مال، اولاد سے بھی عزیز تر رکھیں، ان کے اندر آپس کی محبت، ہمدردی ہو، انہیں مل کر کام کرنا آتا ہو، وہ اپنی خودی و نفسانیت کو کم از کم اس حد تک قربان کر سکیں جو منظم صحیح کے لیے ناگزیر ہے، وہ صحیح و غلط رہنما میں تمیز کر سکتے ہوں اور موضوع آدمیوں ہی کو اپنا رہنما بنائیں، ان کی رہنماؤں میں اخلاص، حسن تدبیر، رہنمائی کی دوسری ضروری صفات موجود ہوں اور خود قوم یا جماعت بھی اپنے رہنماؤں کی اطاعت کرنا جانتی ہو، ان پر اعتماد رکھتی ہو، اپنے تمام ذہنی، جسمانی اور مادی ذرائع ان کے تصرف میں دے دینے پر تیار ہو، نیز پوری قوم کے اندر ایسی زندہ اور حساس رائے عام پائی جاتی ہو جو کسی ایسی چیز کو اپنے اندر پنپنے نہ دے جو اجتماعی فلاح کے لیے نقصان دہ ہو۔ یہ ہیں وہ اخلاقیات جنہیں میں بنیادی اخلاقیات کے لفظ سے تعبیر کرتا ہوں، کیونکہ فی الواقع یہی اخلاقی اوصاف انسان کی اخلاقی طاقت کا منبع ہیں، اور انسان کسی مقصد کے لیے دنیا میں کامیاب صحیح نہیں کر سکتا جب تک ان اوصاف کا زور اس کے اندر موجود نہ ہو۔ اخلاقیات کی مثال ایسی ہے جیسے فولاد کہ وہ اپنی ذات میں مضبوطی اور استحکام رکھتا ہے، اور اگر کوئی کارگر ہتھیار بن سکتا ہے تو اسی سے بن سکتا ہے، قطع نظر اس سے کہ وہ غلط مقصد کے لیے استعمال ہو یا صحیح مقصد کے لیے۔ آپ کے پیش نظر صحیح مقصد ہو تب بھی آپ کے لیے مفید ہتھیار وہی ہو سکتا ہے جو فولاد سے بنا ہو، نہ کہ سڑی گلی پھسی لکڑی سے جو ایک ذرا سے بوجھ اور معمولی سی چوٹ کی بھی تاب نہ لا سکتی ہو۔ یہی بات ہے جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرمایا کہ خیارکم فی الجاہلیتی خیارکم فی الاسلام، کہ تم میں سے جو لوگ جاہلیت میں اچھے تھے وہی اسلام میں بھی اچھے ہیں۔ اب اس کو اگر تھوڑا سا سمرائز کریں کسی قوم کی یعنی عروج و زوال کی تاریخ میں، تو اس میں یعنی پہلی بنیادی چیز ہے علم و اخلاق، دوسری ہے نظریے سے یکسوئی، اور تیسری ہے سیاسی وحدت۔ They can rally people around them۔ علم و اخلاق، نظریے سے یکسوئی اور سیاسی وحدت۔ اب مولانا لکھتے ہیں کہ اسلامی اخلاقیات کیا ہیں۔ اب اخلاقیات کے دوسرے شعبے کو لیجئے جسے میں اسلامی اخلاقیات کے لفظ سے تعبیر کرتا ہوں۔ یہ بنیادی انسانی اخلاقیات سے الگ کوئی چیز نہیں ہے
بلکہ اس کی تصحیح اور تکمیل ہے۔ اسلام کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ بنیادی انسانی اخلاقیات کو ایک صحیح مرکز اور محور مہیا کر دیتا ہے جس سے وابستہ ہو کر وہ سراپا خیر بن جاتے ہیں۔ تو یعنی بنیادی انسانی اخلاقیات نہیں ہوں گے تو آپ اسلامی اخلاقیات حاصل نہیں کر سکتے۔ اصل میں تو اسلامی اخلاقیات ان بنیادی انسانی اخلاقیات کی تکمیل اور عروج ہے۔ انسانی اخلاقیات کو اسلامی اخلاقیات ایک نیا زاویہ، ایک نئی وسعت اور ایک نئی خوبصورتی دے دیتے ہیں۔ دوسرا کام اسلامی اخلاقیات یہ کرتے ہیں کہ دوسرا کام جو اخلاق کے باب میں اسلام کرتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ بنیادی انسانی اخلاقیات کو مستحکم بھی کرتا ہے، پھر ان کے اطلاق کو انتہائی حدود تک وسیع بھی کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر صبر کو لیجئے، بڑے سے بڑے صابر آدمی میں بھی جو صبر دنیاوی اغراض کے لیے ہو، اس کی برداشت اور اس کی ثبات و قرار کی بس ایک حد ہوتی ہے جس کے بعد وہ گھبرا اٹھتا ہے، لیکن جس صبر کو توحید کی جڑ سے غذا ملے اور جو دنیا کے لیے نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کے لیے ہو، وہ تحمل اور برداشت اور پامردگی کا ایک اتھاہ خزانہ ہوتا ہے جسے دنیا کی تمام ممکن مشکلات مل کر بھی لوٹ نہیں سکتی۔ پھر ایک غیر مسلم کا صبر نہایت محدود نوعیت کا ہوتا ہے۔ تیسرا، اسلام کا تیسرا اہم کام یہ ہے کہ وہ بنیادی اخلاقیات کی ابتدائی منزل پر اخلاق فاضلہ کی ایک نہایت شاندار بالائی منزل تعمیر کرتا ہے جس کی بدولت انسان اپنے شرف کی انتہائی بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے۔ وہ اس کے نفس کو خود غرضی سے، نفسانیت سے، ظلم سے، بے حیائی اور خباثت و بے قیدی سے پاک کر دیتا ہے۔ اس میں خدا پرستی، تقوی اور پرہیزگاری اور حق پرستی پیدا کرتا ہے۔ اس کے اندر اخلاقی ذمہ داریوں کا شعور و احساس ابھارتا ہے، اس کو ضبط نفس کا خوگر بناتا ہے، اسے تمام مخلوقات کے لیے کریم، فیاض، رحیم، ہمدرد، امین، بے غرض، خیرخواہ، بے لوث، منصف اور ہر حال میں صادق و راست باز بناتا ہے۔ اس میں ایک ایسی بلند پایہ سیرت پرورش کرتا ہے جس سے ہمیشہ صرف بھلائی کی توقع اور برائی کا کوئی اندیشہ نہ ہو۔ پھر اسلام آدمی کو محض نیک ہی بنانے پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے بھلائی کا دروازہ کھولنے والا اور برائی کا دروازہ بند کرنے والا بناتا ہے۔ سنت اللہ امامت کا خلاصہ۔ اب میں چند الفاظ میں اس سنت اللہ کا بیان کیے دیتا ہوں جو امامت کے باب میں ابتدائے آفرینش سے جاری ہے اور جب تک نوع انسانی اپنی موجودہ فطرت پر زندہ ہے اس وقت تک برابر جاری رہے گی اور ہے، اور وہ یہ ہے: اگر دنیا میں کوئی منظم انسانی گروہ ایسا موجود نہ ہو جو اسلامی اخلاقیات اور بنیادی انسانی اخلاقیات دونوں سے آراستہ ہو اور پھر مادی اسباب و وسائل بھی استعمال کرے، تو دنیا کی امامت و قیادت لازماً کسی ایسے گروہ کے قبضے میں دے دی جاتی ہے جو اسلامی اخلاقیات سے چاہے بالکل ہی عاری ہو لیکن بنیادی انسانی اخلاقیات اور مادی اسباب و وسائل کے اعتبار سے دوسروں کی بنسبت زیادہ بڑھا ہوا ہو، کیونکہ اللہ بہرحال اپنی دنیا کا انتظام چاہتا ہے اور یہ انتظام اسی گروہ کے سپرد کیا جاتا ہے جو موجود الوقت گروہوں میں اہل تر ہو۔ لیکن اگر کوئی منظم گروہ ایسا موجود ہو جو اسلامی اخلاقیات اور بنیادی انسانی اخلاقیات دونوں میں باقی ماندہ انسانی دنیا پر فضیلت رکھتا ہو اور وہ مادی اسباب و وسائل کے استعمال میں بھی کوتاہی نہ کرے، تو یہ کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا گروہ دنیا کی امامت و قیادت پر قابل رہ سکے۔ ایسا ہونا فطرت کے خلاف ہے، اللہ کی سنت کے خلاف ہے جو انسانوں کے معاملے میں اس نے مقرر کر رکھی ہے، ان وعدوں کے خلاف ہے جو اللہ نے اپنی کتاب میں مومنین صالحین سے کیے ہیں، اور اللہ ہرگز فساد پسند نہیں کرتا کہ اس کی دنیا میں ایک صالح گروہ انتظام عالم کو ٹھیک ٹھیک اس کی رضا کے مطابق درست رکھنے والا موجود ہو اور پھر بھی وہ مفسدوں ہی کے ہاتھ میں اس انتظام کی باغ دوڑ رہنے دے، مگر یہ خیال رہے کہ اس نتیجے کا ظہور صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب ایک جماعت صالحہ ان اوصاف کی موجود ہو، کسی ایک صالح فرد یا متفرق طور پر بہت صالح افراد کے موجود ہونے سے استخلاف فی الارض کا نظام تبدیل نہیں ہو سکتا،
خواہ وہ افراد اپنی جگہ کیسے ہی زبردست اولیاء اللہ بلکہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہوں، اللہ نے استخلاف کے متعلق جتنے وعدے بھی کیے ہیں منتشر و متفرق افراد سے نہیں بلکہ ایک ایسی جماعت سے کیے ہیں جو دنیا میں اپنے آپ کو عملاً خیر امت اور امت وسط ثابت کر دے۔ نیز یہ بھی ذہن نشین رہے کہ ایک گروہ کے محض وجود میں آ جانے ہی سے نظام امامت میں تغیر واقع نہیں ہوتا، امامت میں تغیر واقع نہ ہو جائے گا۔ ادھر وہ بنے اور ادھر اچانک آسمان سے کچھ فرشتے اتریں اور فساق و فجار کو گدی سے ہٹا کر انہیں مسند نشین کر دیں، بلکہ اس جماعت کو کفر اور فسق کی طاقتوں سے زندگی کے ہر میدان میں ہر قدم پر کشمکش اور مجاہدہ کرنا ہوگا اور اقامت حق کی راہ میں ہر قسم کی قربانیاں دے کر اپنی محبت حق، اپنی اہلیت کا ثبوت دینا پڑے گا۔ یہ ایسی شرط ہے جس سے انبیاء تک مستثنا نہ رکھے گئے کہ آج کوئی اس سے مستثنا ہونے کی توقع کرے۔ بنیادی اخلاقیات اور اسلامی اخلاقیات کی طاقت کا فرق۔ مادی طاقت اور اخلاقی طاقت کے تناسب میں قرآن اور تاریخ کے غیر مطالعے سے جو سنت اللہ میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ جہاں اخلاقی طاقت کا سارا انحصار صرف مادی انسانی اخلاقیات پر ہو وہاں مادی وسائل بڑی اہمیت رکھتے ہیں، حتیٰ کہ اس امر کا بھی امکان ہے کہ اگر ایک گروہ کے پاس مادی وسائل کی طاقت بہت زیادہ ہو تو وہ تھوڑی اخلاقی طاقت سے بھی دنیا پر چھا جاتا ہے، اور دوسرے گروہ اخلاقی طاقت میں فائق تر ہونے کے باوجود محض وسائل کی کمی کے باعث دبے رہتے ہیں۔ لیکن جہاں اخلاقی طاقت میں اسلامی اور بنیادی دونوں قسم کی اخلاقیات کا پورا زور شامل ہو وہاں مادی وسائل کی انتہائی کمی کے باوجود اخلاق کو آخر کار ان تمام طاقتوں پر غلبہ حاصل ہو کر رہتا ہے جو مجرد بنیادی اخلاقیات اور مادی سر و سامان کے بلبوتے پر اٹھی ہوں۔ اس نسبت کو یوں سمجھیے کہ بنیادی اخلاقیات کے ساتھ اگر 100 درجے مادی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے تو اسلامی اور بنیادی اخلاقیات کی مجموعی قوت کے ساتھ 25 درجے مادی طاقت کافی ہو جاتی ہے۔ باقی 75% قوت کی کمی کو محض اسلامی اخلاق کا زور پورا کر دیتا ہے۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کا تجربہ تو یہ بتاتا ہے کہ اسلامی اخلاق اگر اس پیمانے پر ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ساتھ تھا تو صرف 5% مادی طاقت سے بھی کام چل جاتا ہے۔ یہی حقیقت ہے جس کی اس آیت میں اِن یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر تم میں سے 20 صابر آدمی ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے۔ سورہ انفال۔ یہ آخری بات جو میں نے عرض کی ہے اسے محض خوش عقیدگی پر محمول نہ کیجیے اور نہ یہ گمان کیجیے کہ میں کسی معجزے اور کرامت کا آپ سے ذکر کر رہا ہوں، نہیں، یہ بالکل فطری حقیقت ہے جو اسی عالم اسباب میں قانون علت و معلول کے تحت پیش آتی ہے اور ہر وقت رونما ہو سکتی ہے۔